بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. صدق رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں اور بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مبارک مجلسوں میں جمع کیا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہمارے علم سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 30. اس حدیث کے راوی ابو ثعلبہ الخشنی ہیں. روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: بلا شبہ اللہ نے فرائض متعین کیے ہیں تو اسے ضائع نہ کریں. اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں تو اسے تجاوز نہ کریں. اللہ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تو انہیں ہرگز نہ کریں، اور بعض چیزوں کے متعلق اللہ نے خاموشی اختیار کی جس میں تمہارے لیے رحمت ہے. اللہ نے اسے نہیں بھولا تو اس کی تلاش میں، اس کے ٹوہ میں مت پڑے. یہ حدیث کو دارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. یہ ہے حدیث کا ترجمہ. اب اس کی تشریح ہے. سب سے پہلے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بعد کے دور کے صحابی ہیں اور کافی لمبی زندگی اللہ نے دی. لگ بھگ 70 ہجری کے آس پاس انہوں نے وفات پائی. ان کے تعلق سے جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی تھی، سو رہی تھی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں گئے ہیں، نہیں اٹھ رہے ہیں. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ وفات پا گئے. تو جب ان کی لڑکی نے خواب دیکھا تو بدک کر اٹھی، دوڑ کر گئی تو دیکھا کہ والد اسی حالت میں ہیں جس حالت میں انہوں نے خواب میں دیکھا، سجدے کی حالت میں ہیں. اور جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں. تو سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. ابو ثعلبہ الخشنی، سجدے کی حالت میں وفات پانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں. سے معلوم ہوا کہ بلند پائے کے صحابی گزرے ہیں اور بہت زیادہ ان کی قربانیاں ہیں. لیکن جیسے آپ نے سنا، حدیث کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں ان کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی. اس سے بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس علم پہنچا ہے وہ سب کچھ نہیں پہنچا. علم کا جو اہم ذخیرہ ہے وہ ہمارے تک پہنچا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، جیسے دیکھ رہے ہیں آپ، وفات پائے سجدے میں تو ان کی زندگی کیسی گزری ہوگی، کیا کیا ان کے کارنامے ہوں گے، لیکن تفصیل نہیں ملتی کتابوں میں. حدیث کی کتابوں میں تفصیل نہیں ملتی. صحابہ کی زندگی دیکھنے کے لیے سورسز ہیں. صحابہ کی زندگی کے لیے عام طور پر لوگ انگریزی کتابیں، اردو کتابوں کو سورس سمجھتے ہیں. صحابہ کی زندگی جاننے کے لیے مصادر ہیں، جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، جو مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں سے سب سے اہم کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی ہے. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر. اس کتاب میں آپ اکثر و بیشتر صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں گے. نمبر 2 درجے پر آتی ہے اسد الغابہ. اسد الغابہ یہ ابن اثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں آپ جو ابن عبد البر نے چھوڑ دیا ان زندگیوں کو آپ اس کتاب میں دیکھیں گے. اور تیسرے درجے میں جو کتاب آتی ہے وہ ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ. یہ لکھنے والے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہے. تو یہ 3 کتابیں ہیں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنے کے لیے. صحابہ کی زندگیاں جو انگریزی کی کتابیں ہو گئی، اردو کی کتابیں ہو گئی، جن لوگوں نے بعد میں لکھا، اصل میں انہوں نے انہی کتابوں سے لیا ہے. یہی کتابیں سورس ہیں. جس حدیثوں کے لیے آپ بخاری، مسلم، دوسری حدیث کی مشہور کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ویسے صحابہ کی زندگی کے لیے یہ 3 کتابیں ہیں جس کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے ان کی زندگیاں جاننے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ ابو ثعلبہ الخشنی بلند پائے صحابی گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی تفصیل
زیادہ نہیں ملتی. افسوس ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی. اگر پہنچ جاتی تو کیا ہوتا آپ تصور کریں. پہلے سے یہ حالت ہے کہ جیسے کسی عالم نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر جمع کی جائے تو کئی عمارتیں مل جائیں. صرف سورہ فاتحہ کی اتنی ساری تفسیریں, صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر جمع کی جائے تو کئی عمارتیں بھر جائیں گی. تو اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق بخشے. تو یہ ہیں ابو ثعلب الخشنی. ان کی وفات آخری زمانے میں, جیسے آپ نے سنا 70 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہے, اور بڑی کافی عمر اللہ نے دی تھی. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا شبہ اللہ نے فرائض فرض قرار دیے ہیں. فرائض ایک فریضہ کی جمع ہے. فرض یفرض, فرض کا معنی ہے کسی بھی چیز کو واجب کرنا, کسی بھی چیز کو مینڈیٹری کرنا, ضروری کرنا. فریضہ یہ مفرد ہے, اس کی جمع ہے فرائض. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا, فرض قرار دیا تو اسے ضائع نہ کرے, اس پر ضرور عمل کرے. اسے ضائع نہ کرے, اس پر ضرور عمل کرے. اب یہاں پر جو علمی نقطہ ہے جو ہم کو جاننا چاہیے وہ ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرض کا لفظ استعمال کیا ہے, اور ہم فرض کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں جو واجب ہے. اب ہمارے پاس 5 احکام تکلیفیہ ہیں, 5 ہیں. ایک ہے واجب, ایک ہے مندوب, ایک ہے مباح, ایک ہے مکروہ, ایک ہے حرام. واجب آدمی کو لامحالہ کرنا چاہیے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے پکڑو, کرے گا تو ثواب, چھوڑے گا تو گناہ. یہ ہے واجب, کرے گا تو ثواب, چھوڑے گا تو گناہ. نمبر دوسرے درجے میں ہے مندوب, کرے گا تو ثواب, چھوڑے گا تو کوئی گناہ نہیں. مباح کرنا چھوڑنا ایک ہے, کرنا چھوڑنا ایک ہے. نمبر 4 مکروہ, چھوڑنا بہتر ہے, کرے گا تو گناہ نہیں. چھوڑنا بہتر ہے, کرے گا تو کوئی گناہ نہیں. اب مکروہ کے لیے ایک چیز قابل غور ہے کہ اہل علم نے حرام کے لیے بھی کبھی کبھار مکروہ کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ ہم سلف صالحین اور ائمہ کے پاس دیکھتے ہیں کہ لفظ حرام استعمال کرنے میں وہ تھوڑے چوکنا ہوتی تھی, کیونکہ حرام یہ اللہ ہی استعمال کر سکتا ہے. آپ نے اس کی تفصیل جانی. تو اگر کوئی مسئلہ حرام ہے, ڈائریکٹ کتاب و سنت میں لفظ حرام اس کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ حرام کہیں گے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ کتاب و سنت میں حرام نہیں قرار دی, بعد میں دیکھتے ہیں تو وہ حرام ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ سلف الصالحین لفظ حرام استعمال نہیں کرتے, لفظ حرام استعمال نہیں کرتے, بلکہ کبھی کبھار مکروہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ منہی عن, نہیں کرنا اچھا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں وہ چیز حرام ہوتی ہے, تو لفظ حرام استعمال کرنے میں پرہیز کرتے تھے. تو وہ کبھی کبھار حرام کو مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ورنہ اصل میں مکروہ آدمی چھوڑے گا تو بہتر ہے, کرے گا تو کوئی گناہ نہیں, یہی مکروہ. اور 5واں درجہ ہے حرام کا, کرے گا تو گناہ, چھوڑے گا تو ثواب, کرے گا تو گناہ, چھوڑے گا تو ثواب. بالکل واجب کا اپوزٹ. اسے کہتے ہیں الاحکام التکلیفیہ. الاحکام التکلیفیہ, انسان جو بھی کام کرتا ہے اس پر یہ 5 میں سے ایک کا حکم ہونا ضروری ہے. انسان جو بھی کام کرتا ہے یہ 5 میں سے ایک ہوگا. آپ نے چائے پی, کیا ہے؟ مباح ہے, واجب ہے, مندوب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, کیا ہے؟ مباح, مباح ہے. آپ بیٹھے ہیں, اس کا حکم کیا؟ چلے ہیں, حکم کیا؟ یہ آپ کی ہر حرکت کو شریعت کیا کہتی ہے, شریعت کا کیا رول ہے, کیا حکم؟ اسی کو کہتے ہیں الاحکام التکلیفی, اسی کو کہتے ہیں الاحکام التکلیفیہ. یہ 5 ہے, الاحکام التکلیفیہ 5 ہے. اب مندوب ہے, جیسے آپ نے سنا, کریں گے تو ثواب, چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں. یہ مندوب کی 3 قسم ہیں آپ کے پاس. اس میں السنن المؤکدہ, جسے السنن الرواتب بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس مستحب ہے, اس کے بعد عام سنت ہے. یہ سب مندوب کی قسمیں ہیں, مندوب کی قسمیں. کریں گے تو ثواب, چھوڑیں گے تو گناہ نہیں. اسی میں مستحب بھی داخل ہے. مستحب مندوب کا ایک دوسرا نام ہے. مندوب کا ایک دوسرا نام سنت بھی ہے. مندوب کا ایک دوسرا نام السنن الرواتب بھی ہے, السنن المؤکدہ بھی ہے. یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سب کا حکم کیا ہے؟ مندوب کا حکم. سب کا حکم کیا ہے؟ مندوب کا حکم ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے, آپ سنتے ہوں گے بھائی یہ سنت ہے. کیا مطلب سنت ہے؟ کیا سنت کی اتباع نہیں کریں گے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں؟
جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہے تو فوراً غصہ کرتے ہیں، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مانیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ نماز جو فرض پڑھی وہ بھی تو سنت ہی ہے، ہر چیز سنت ہی سنت ہے، لیکن جب سنت کہتے ہیں مسائل میں، اس سے مراد کیا ہے؟ مندوب ہے، اس سے مراد مندوب ہے، ورنہ کوئی آدمی سنت چھوڑے گا تھوڑا ہی مسلمان ہو سکتا ہے تو کافر بن جائے گا۔ تو جب آدمی مسائل میں سنت کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ مندوب ہے۔ تو وہ جو سنت ہے، کبھی سنت مؤکدہ ہے، کبھی سنت رواتب ہے، کبھی مستحب ہے، سب کا ایک ہی حکم ہے، کیا ہے؟ کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب سنت مؤکدہ اس میں کیسا ہے کہ آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، بہت زیادہ زور ہے اس پر، لیکن واجب کے درجے کو نہیں پہنچا، جیسے فجر کی سنت ہے، جیسے وتر کی نماز ہے، ہاں، جیسے عیدین کی نماز ہے، یہ سب ہے نا، یہ سنن المؤکدہ میں، یعنی بہت زور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مندوب ہے، واجب کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ ہے احکام تکلیفی۔ تو اس میں جو پہلا ہے واجب، کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ، یہ واجب اور فرض دونوں ایک ہے، یہ الگ الگ ہیں۔ فقہا کے درمیان یہ دو اصطلاح، یہ دو ٹرمینالوجیز کی یوزیج میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ فرض جو دین کے مسلمات ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، اسے فرض کہیں گے، اس کے علاوہ جو بھی واجبات ہیں، اسے واجب کہیں گے، فرض نہیں کہیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ فرض وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جسے قرآن نے واجب قرار دیا، اس کو ہم فرض کہیں گے، اور جس کا وجوب ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ واجب ہی رہتا ہے، اسے ہم فرض نہیں کہیں گے۔ جیسے فقہاء احناف کے پاس ہے کہ قرآن سے جو بھی سنت ہے نا، جو بھی چیز فرض کے درجے کو پہنچتی ہے تو اس کی دلیل یقینی ہونی چاہیے۔ اگر دلیل یقینی ہے تو وہ کہیں گے فرض، اگر دلیل یقینی نہیں ہے تو اسے کہیں گے واجب۔ یہ فقہاء احناف کے بعد دوسرے فقہاء نے بھی استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال فرض اور واجب دونوں ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فرض اور واجب دونوں ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اس کے عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، عمل کے اعتبار سے، یعنی اب عمل ہی کرنا ہے، عمل کے اعتبار سے اب کرنا ہے، چھوڑنا ہے، کریں تو کیا ہے کریں، اس کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ لیکن یہ جو ثابت ہوئے ہیں کہ فلاں عمل فرض ہے، فلاں عمل واجب ہے، اس کے ثابت ہونے میں اس کے جیسے آپ نے سنا کہ دلیل یقینی دلیل ہو، قرآن سے آئی ہو، دلیل میں کوئی شک نہ ہو، ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے، اگر مضبوط دلیلوں سے جو چیز ثابت ہوئی ہے اسے آپ فرض کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک دو دلیل سے کوئی کسی بھی چیز کا وجود ثابت ہو، آپ اسے واجب کہہ سکتے ہیں، یہ راجح قول ہے۔ ورنہ عمل کے اعتبار سے دونوں ایک، آپ عمل کرنا ہی کرنا، چھوڑیں گے تو گناہ ہے، عمل کے اعتبار سے دونوں ایک۔ لیکن یہ ٹرمینالوجی کا استعمال اگر دیکھا جائے تو ایسا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ مضبوط دلائل سے، اگرچہ کہ سنت سے دلیل ملے، قرآن سے دلیل ملے، اگر دلائل قوی ہیں، مضبوط دلائل یقینی درجے کو پہنچتی ہیں، جیسے آپ نے تواتر و آحاد کے تعلق سے سنا، متواتر کا فائدہ کیا ہے کہ یقین دیتا ہے، جیسے 1+1 2، اس میں کوئی شک نہیں، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اسے کہتے ہیں یقین کا درجہ، اسے کہتے ہیں یقین کا درجہ۔ تو جو دلائل مضبوط ہیں اس سے جو ثابت ہو وہ فرض ہے، جو تھوڑے کم ہے نا، اس کے اندر وہ یقینی درجے کو نہیں پہنچے ہیں، جیسے آحاد ہیں، اسے جو ثابت ہو اسے کہیں گے واجب۔ یہ صرف اصطلاحی بات ہے نا، یہ صرف کب کا استعمال ہے اس کا ایک اختلاف آپ سن رہے ہیں، ورنہ عمل کے اعتبار سے دونوں ایک، عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہو۔ ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا، بعض چیزوں کو فرض قرار دیا، تو کیا کریں؟ فلا تضيعوها، ضائع مت کریں اسے، فرض معلوم ہونے کے بعد عمل کریں، چھوڑے نہیں اسے، چھوڑیں گے تو گناہ میں پھنس جائیں گے۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اس کے بعد اللہ نے حد بندی کی ہے، اللہ نے حد بندی کی ہے تو اس سے آگے نہ بڑھیں۔ دیکھیے یہ حدود کا لفظ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کئی جگہ قرآن میں دیکھتے یہ اللہ کے حدود ہیں، اسے آگے نہ بڑھیں، بہت زیادہ قرآن میں اللہ نے حدود کا ذکر کیا۔ تو قرآن کے استعمالات پر ہم غور کرتے ہیں تو حدود کے 3 قسم کے استعمال ہیں، حدود کو قرآن نے 3 قسم کے لیے استعمال کیا ہے۔ پہلا معنی اس کا واجب ہو گیا، جو بھی کام جسے کرنے کا حکم ہے، قرآن نے کبھی کبھار اسے حدود کہا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اسے کرنے کا حکم آیا ہے قرآن جس میں،
جیسے نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، رمضان کے روزے ہو گئے، جو بھی کرنے کا حکم آیا ہے، اسے اللہ نے کبھی کبھار قرآن میں حدود کا لفظ استعمال کیا ہے، حدود کا لفظ استعمال ہوا، جیسے نکاح طلاق کے مسائل میں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، یہ اللہ کے حدود ہے، اس سے آگے نہ بڑھے، حالانکہ وہ عمل سے اس کا تعلق تھا، نکاح کرنا سنت ہے۔ تو اعمال جو کرنے کے ہیں اس کے لیے بھی قرآن نے کبھی کبھار حدود کا استعمال کیا۔ نمبر 2 اس کا استعمال یہ ہے کہ کبھی کبھار قرآن نے حرام کردہ چیزوں کو بھی حدود کہا، جیسے زنا، نعوذ باللہ، اللہ نے حدود کہا، اور اس کے بعد شراب پینا، جو بھی حرام کردہ چیزیں ہیں اسے بھی لفظ حدود استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3 اس کا استعمال سزاؤں کے لیے استعمال ہوا ہے، سزاؤں کے لیے، جیسے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں یا رسول اللہ اقم علی الحج، یا اللہ کے نبی مجھ پر حج جاری کیجیے، حج جاری کرنا، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں حج جاری کرنا، زنا کسی نے کیا اس پر حد کیا ہے، 100 کوڑے، ہے نا۔ تو یہ سزاؤں کے لیے بھی حدود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سزاؤں کے لیے۔ تو 3 قسم کے استعمال آپ نے دیکھا، ایک جو کام کرنے کے ہیں اس کے لیے بھی قرآن نے حدود کہا، ایک جو کام چھوڑنے کے محارم ہے، محرم چیزیں ہیں، اسے بھی قرآن نے حدود کہا، اور نمبر 3 سزائیں، العقوبات، سزاؤں کے لیے بھی قرآن نے حدود کہا۔ 3 اس کے استعمالات ہیں۔ اب یہاں پر کون سی چیز مراد ہے؟ یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہاں پر حدود کے معنی وہ کام جنہیں کرنے کا حکم ہے وہ ہیں، یا پھر حرام کردہ چیزیں ہیں، یا پھر سزائیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر مراد کام ہیں جو ہم کو کرنے کے ہیں، تو پھر یہاں پر تو ریپیٹیشن ہو گیا، ابھی تو فرض کا ذکر ہے، ان اللہ فرض فرض، اللہ نے فرض مقرر کیے ہیں، اسے اب ضائع نہ کریں۔ اب یہاں پر بھی کام کرنے کے ہی اگر معنی ہم لیں گے تو ریپیٹیشن ہو جائے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام کردہ چیزوں کی طرف اشارہ، حرام چیزوں کی طرف اشارہ ہے، تو اس کے بعد کا جملہ وہی کہہ رہا، دیکھیے وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اللہ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، اسے آپ اختیار نہ کریں، اسے آپ اس پر عمل نہ کریں۔ تو یہاں پر تیسرا معنی متعین ہو گیا۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی سزائیں ہیں، اللہ نے بعض اعمال کی سزائیں مقرر کی ہیں، بعض گناہوں کی سزائیں مقرر کی ہیں، ان سزاؤں کو ضرور دیجیے، یہ معنی ہے اس کا، ان سزاؤں کو ضرور دیجیے، اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیجیے۔ معاشرے میں زنا کرنے والے پر حد ہونا چاہیے، شراب پینے والے پر حد ہونا چاہیے، سزائیں جو مقرر ہیں اس پر پابندی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، یہ اس کا معنی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ کب ہوگا یہ؟ جب آپ کے پاس کسی اسلامی قانون ہو، اسلامی حکومت چل رہی ہو، آپ کا امام ہو، آپ کا خلیفہ ہو، آپ کا بادشاہ ہو، وہاں پر پورا سسٹم اسلامی ہو، وہاں پر یہ مناسب ہے۔ اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بحیثیت علم ہم اسے سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر حدود سے مراد سزائیں، سزائیں جنہیں شریعت نے مقرر کر رکھی ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے۔ وہ دوسرا نقطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحرم اشیاء، بعض چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، فلا تنتهكوها، فلا تنتهكوها، انتہا کا انتہی کو معنی حرام پر عمل کرنا، حرام پر عمل کرنا۔ ایک معنی اس کے پھاڑنے کا بھی آتا ہے، یعنی ایک حرام کا پردہ تھا، آدمی نے عمل کیا، اس پردے کو پھاڑ دیا۔ تو حرام پر عمل کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتہا کا انتہی کو۔ تو تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ حرام چیزیں ہیں اس پر ہرگز عمل نہ کریں، اسے اختیار نہ کریں۔ اور چوتھی چیز وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوتھی چیز کے تعلق سے کہ چوتھی ایک چیز ہے، چوتھا ایک قسم ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، اس تعلق سے اللہ رب العزت خاموش ہے۔ خاموش اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے بھلا دیا، نہیں، خاموش اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ اللہ رب العزت کرنا چاہتا ہے، رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا یرید بکم اللہ یسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اللہ رب العزت، تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں پر حکم نہیں چھوڑا ہے نا، بعض کاموں پر حکم نہیں ہے، خاموش ہے شریعت، تو آپ خاموشی سے کرتے گزریے، اسی کو مباح کہتے ہیں، اسی کو مباح، خاموش ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، یہی بہت ہیں
ایسی چیزیں جن کے تعلق سے شریعت خاموش ہے، شریعت نے حکم نہیں لگایا کہ حرام ہے کہ حلال، یہی بہت بہت زیادہ ہیں. تو شریعت خاموش ہے تو مانا کیا ہے؟ وہ چیز آپ کر سکتے ہیں، وہ چیز کرنے کا ہمیں حق ہے، ہمیں کرنے کا جو ہے اس کی اجازت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 چیزوں کے طرف اشارہ کیا. پہلا فرض کردہ چیزیں، دوسرا سزائیں، تیسرا حرام کردہ چیزیں، چوتھی بہت ساری چیزیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت خاموش ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے لیے آسانی، اسی لیے اللہ رب العزت نے خاموشی اختیار کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو تم لوگ اس کی تلاش میں مت پڑو، خواہ اسے آپ یہ جاننے کی مت کوشش کرو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں اللہ کا حکم اس میں کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز آج بھی ہے؟ اب ایک زمانہ ایسا تھا محمد رسول اللہ کے کہ اگر اللہ خاموش ہے تو صحابہ کو معلوم ہے کہ اس تعلق سے پوچھنا نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی پوچھے اور اس تعلق سے شریعت کا حکم نازل ہو گیا کہ وہ حلال ہے کہ حرام، تو اس نے اس ذریعے سے لوگوں پر تنگی پیدا کر دی. صحابہ جانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اعمال کثرت سے نہیں کرتے تھے، خاص طور پر ایسے اعمال جن کا تعلق لوگوں سے تھا، پبلک سے تھا. تو ایسے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، جیسے آپ تراویح کے تعلق سے سنتے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے تعلق سے کہا. تو ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پبلکلی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر ہوتا کہ کبھی یہ چیز فرض نہ ہو جائے، واجب نہ ہو جائے. اور کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ کوئی سوال کرتے ہیں اور ان کے جواب میں وہ چیز حرام قرار دی جاتی ہے، حلال قرار دی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حج میں سنا، حج کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو حج واجب ہے، تو فوراً صحابی نے سوال کیا کہ رسول اللہ ہر سال؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں کہتا ہوں تو سن لو، زیادہ چون چرا مت کرو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج واجب ہو جائے گا اور تم لوگ کر نہیں پاؤ گے. تو صحابہ جو کبار و صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، انہیں یہ چیز معلوم تھی کہ دیکھیں ایسی چیزوں سے ہم کو سوال نہیں کرنا ہے، خاموشی شریعت، ہم بھی خاموش عمل کرتے جائیں گے. خود اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کی پابندی ہم کریں گے. کیا یہ چیز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اس تعلق سے آپ زیادہ تفصیل، تحقیق، ریسرچ مت کرو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آج بھی یہی ہے؟ اگر آج کسی نے اس تعلق سے زیادہ بحث کیا، زیادہ جاننے کی کوشش کی، کیا وہ چیز فرض ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. کیا وہ چیز حرام ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں تھا جب شریعت نازل ہو رہی تھی، کہ جب اللہ خاموش ہے تو آپ لوگ بھی خاموش رہ جاؤ، بھائی پوچھو مت اس تعلق سے حکم کیا ہے. اس کا ایک معنی. دوسرا معنی فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اس کی تحقیق میں مت پڑھو کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایک عالم ہے، ایک فقیہ ہے. فقیہ کون ہے؟ دیکھیے علماء کی بھی اقسام ہیں. کوئی فقیہ ہیں جو کوئی محدث ہیں، کوئی مفسر ہیں، کوئی لغوی ہیں، کوئی مورخ ہیں، ہے نا، ان کی بھی اسپیشلائزیشنز ہیں، تخصصات جسے کہا جاتا ہے. جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ ہم لے لیں گے تو مشہور قسم ہے تفسیر، ہے نا. ابن حجر رحمہ اللہ محدث. ایسے فقہا. تو فقیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو روزمرہ جو مسائل پیش آتے ہیں ان پر حکم لگاتا ہے. روزمرہ کے مسائل جو پیش آتے ہیں اس پر حکم لگاتا ہے. بندوں کے اعمال سے جس کا تعلق ہے، بندوں کے اعمال سے جس کا تعلق ہے، اس پر بحث کرنے والا، اس پر حکم لگانے والا، اس پر تحقیق کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں. عقیدے سے جس کا تعلق ہے اس میں فقیہ کا کام نہیں. فقیہ کا کام آپ کے اعمال، یہ واجب ہے، یہ مندوب ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے، حرام ہے کیا ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں، اس پر بحث کرنے والا ہی فقیہ ہے. فقیہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا. فقیہ کے لیے غیر معمولی سمجھ رکھنا چاہیے آدمی کے اندر غیر معمولی سمجھ. ہر آدمی فقیہ نہیں بن سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محدثین کی مثال فارماسسٹ جیسی ہے، فقہا کی مثال ڈاکٹر جیسی ہے. فارماسسٹ کرتا کیا ہے؟ دوا تیار کرتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ کسے دے. یہ کام ڈاکٹر کا ہے. ڈاکٹر دوا تیار نہیں کرتا، ڈاکٹر دوائی تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ مریضوں کے مرض کو دیکھتا ہے، ڈائگنوسس کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، اور اس کے بعد مرض کے مطابق دوا دیتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقہا اطباء ڈاکٹر جیسے،
اور محدثین الصحاح لا مسجد جیسے. اب خوبی اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک ہی آدمی محدث اور فقیہ بن جاتا ہے نا. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کے پاس دونوں ہے, دوائی بناتا ہے, دوا دینا بھی جانتا ہے. یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک تقسیم یہ ہے کہ محدث الفقہاء اصل میں وہ فقیہ ہیں لیکن حدیث میں بھی مہارت رکھتے ہیں, ایک تقسیم ہوگی. کبھی ایسی بھی تقسیم ہوتی ہے فقیہ المحدثین, اصل میں محدث ہیں لیکن فقہ کا بھی مضبوط علم رکھتے ہیں. اب جیسے امام بخاری ہو گئے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو گئے, اور اس سے پہلے بہت سارے ایسے آئے ہیں جو محدث الفقہاء فقہاء المحدثین تھے, جن کے پاس دونوں صفتیں موجود تھی. لیکن کس عالم آپ دیکھیں گے جتنے علماء گزرے ہیں سلف الصالحین کے بعد کے زمانے میں, آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک اسپیشلائزیشن ہوگا جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہوں گے, اور اس کے بعد دوسرے علوم میں بھی وہ دسترس حاصل کرتے ہیں. ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ ہر فن میں ویسے ہی مہارت رکھنا جیسے وہ اپنے فن میں رکھتا ہے. ایسے بہت کم ہوتا ہے, ایسے بہت کم ہوتا ہے, گنے چنے افراد ایسے گزرے. تو بات ہماری کہاں سے نکلی؟ فقیہ وہ ہے جو روزمرہ جو مسائل پیش آتے ہیں, اعمال پیش آتے ہیں, مسائل جسے کہتے ہیں, اس پر بحث کرتا ہے, اس پر حکم لگاتا ہے. قرآن حدیث میں جسے حرام قرار دیا گیا اسے حرام کہنا, حلال قرار دیا گیا اسے حلال کہنا, یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. اس کی فقیہ کی کوئی ضرورت نہیں. فقیہ کی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر وہ اجتہاد کا ملکہ ہوتا ہے. ایسے مسائل جس کے تعلق سے کتاب و سنت خاموش ہے, ان مسائل میں وہ بحث کر کے فیصلہ سنائے. اور فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم الخلاف میں ماہر نہ ہو. علم الخلاف ایک مستقل علم ہے. علم الخلاف کیا؟ جیسے آپ نے سنا کہ فلاں مسئلے میں اختلاف ہوا ہے, فلاں مسئلے میں اختلاف ہے, اور اختلاف آپ نے سنا اگر دلیل کی بنیاد پر ہے تو مقبول ہے, دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے تو غیر مقبول ہے. تو دلیل کی بنیاد پر اختلافات بہت ہوتے ہیں, سلف الصالحین کے درمیان میں, بعد کے زمانے میں تھے. تو فقیہ وہ آدمی ہے جو علم الخلاف کو درست کر سکتا ہے کہ بھئی یہ مسئلے کو لوگوں نے ایسے سمجھا, یہ کہنے والے یہ ہے, اس مسئلے میں اتنے قول ہیں, اس مسئلے کو لوگوں نے مستحب کہا, واجب کہا, مقرر کہا, یہ کہنے والے کون ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, یہ جاننے والا ہی فقیہ ہے. فقیہ یہ نہیں کہ بھائی رمضان کے روزے واجب ہیں, یہ تو بچہ بھی کہے گا نا بھائی, یہ تو قرآن معاملے لوگ جانتے ہیں. اب مسئلہ علم الخلاف میں مہارت ہو, یہ بہت کم نظر آتے ہیں, یہ بہت کم نظر آتے. اس کے لیے کیا ہے, کسی مدرسے کی سرٹیفکیٹ نہیں چلے گا, اب مکی مدنی سب نہیں چلے گا, اب فلاں نہیں چلے گا. اس کے لیے آدمی باقاعدہ اندر گہرائی علم جانے, ہے نا. آپ کو مدارس میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, اس کے بعد ہی اصل آدمی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اصل علم کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ کو تو ادھر ٹولز دیے گئے نا بھائی, مدارس میں آپ کو ٹولز سکھائے جاتے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ ٹولز بھی نہیں جانتے, عمارت بنی کھڑی کر دی تو موضوع سے باہر ہے, وہ تو ان کے تعلق سے میں نے بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کے تعلق سے بات کریں جنہوں نے ٹولز سکھائے, مدارس میں ٹولز سکھائے جاتے ہیں. اب یہ ٹولز سیکھنے کی بات کرے گا کہ آدمی عمارت بنے گا نا, اگر عمارت ہی نہیں ہے, ٹولز رکھے رہے اپنے پاس, فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو پڑھائی کے بعد ہی اصل علمی مرحلہ شروع ہوتا ہے. اصل علم پڑھائی کے بعد وہاں پر وہ اصول پڑھتا ہے, بعض مسائل کو حفظ کرتا ہے, جانتا ہے, لیکن اس کے بعد تحقیق, تدریس, تعلیم, بحث, مناظرہ اس میں رہتا ہے. جو آدمی یہاں پر رہتا ہے زندہ, یہی اصل آدمی ہے. بہت سارے ہم نے دیکھا پڑھ کر آ گئے لیکن ان سے اور علم سے کوئی تعلق نہیں, ان سے اور علم سے کوئی تعلق نہیں, یہی دو تین باتیں مقرر بتاتے رہتے ہیں اور زندگی انہوں نے بتا دی. یہ علمی دنیا میں آئے ہی نہیں. علمی دنیا میں وہ آدمی آتا ہے جو اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے لگاتا ہے, تحقیق میں علم لگاتا ہے, پڑھتا ہے, لکھتا ہے, پورا وقت اسی پر گزارتا ہے. ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں, بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. میں میرے تجربے کے حساب سے بتاتا ہوں, ہے نا. ورنہ بعض بیانات کرنا, بعض دروس دینا, بعض لیکچر سنا, تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو عالم نہیں وہ بھی شروع کر سکتا ہے. لیکن اصول سیکھنے کے بعد, ہے نا, علم الآلات سیکھنے کے بعد, علم الاصول سیکھنے کے بعد آدمی اس میدان میں آئے اور اس میں لگا رہے. اسی لیے ہم دیکھیں بعض علماء کو جو روزانہ 20 گھنٹے پڑھتے ہیں, 4 گھنٹے سوتے ہیں بس. ایک ہمارے استاد تھے جن کے تعلق سے ہم نے سنا کہ وہ روزانہ 16 گھنٹے پڑھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات کی انہوں نے شرح کی, صرف انما میں 3 2 گھنٹے بولتے رہے. انما الاعمال پوری حدیث نہیں, صرف انما میں, انما الاعمال میں پہلا جو انما ہے اسے لے کر انہوں نے 3 دن کہا, ہر روز 2 گھنٹے بولتے رہے. پھر بھی تیسرے دن کہا کہ اور بھی باتیں کہنے کی ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا, آگے بڑھ گئے. اعمال جی یہ 16 گھنٹے ان کے تعلق سے معلوم کہ روزانہ 16 گھنٹے پڑھتے ہیں. اپنی زندگی میں پہلے طالب علم کا مرحلہ ختم ہو گیا,
لیکن اس کے باوجود آدمی پڑھتے رہتا ہے. علم کا میدان ہوا ہے کہ آدمی انٹیک کرتا رہے, پڑھتا رہے آدمی, ہے نا. جیسے کہا گیا کہ جس نے المغنی پڑھ لی, الاوسط ابن منذر کی پڑھ لی, ہے نا, اس کا فتح الباری پڑھ لی, یہ آدمی اصل میں فقیہ. یہ سب 30 جلدوں کی کتابیں ہیں, یہ سب 30 جلدوں کی کتابیں. تو میرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقیہ وہ آدمی ہے جو روز مرہ کے مسائل پر بحث کرتا ہے اور اس پر فتویٰ دیتا ہے. تو اس میں جو آدمی بحث کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے, یہ جو بحث کر رہا ہے, اب آپ حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ بحث مت کرو, وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا, بحث نہ کریں آپ. ایک آدمی اس تعلق سے بحث کر کے اس پر حکم لگانا چاہتا ہے تو وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہے. دیکھیے آپ نئے مسائل آ گئے, انشورنس کا مسئلہ آ گیا, فلاں کا مسئلہ آ گیا, قرآن میں انشورنس کا ذکر ہے نہیں. روزمرہ آپ دیکھتے ہیں بہت مسائل سے کہتے ہیں المستجدات النوازل, جسے اہل علم نے بتایا فقہ النوازل, مستقل ایک علم نکلا ہے کہ نئے مسائل جو آتے ہیں اس پر تحقیق ہونی چاہیے. اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوگا مثلا, اس کے بعد اب طب کی دنیا میں تو مختلف چیزیں ہیں. تو یہ جو نئے مسائل آتے ہیں اسے کتاب و سنت سے کیسے جوڑے اور اس کا حکم کیا ہے, کرے یا نہ کرے, کرے تو کیا ہے, واجب ہے, مستحب ہے, کیا ہے. تو یہ کام ہے فقیہ کا. تو اسی آدمی جو تلاش کرتا ہے, کیا وہ اس حدیث میں داخل ہے, کیا وہ تلاش میں چلا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش سے روکا ہے, وہ ہرگز اس میں داخل نہیں, وہ تو کار خیر کر رہا ہے, اسے تو کرنا چاہیے. اچھا, بعض فقہا پہلے زمانے میں جب اسلام پھل گیا تھا طرف اسلامی حکومت تھی اور زبردست بادشاہ گزرے اور ساری اسلامی دور زبردست دور تھا, اسلام کا بول بالا تھا. اس زمانے میں ہوتا ہے تھا کہ لوگ فقہ پڑھتے تھے, دوسرے علم پڑھتے تھے. اب چونکہ زیادہ کچھ کام نہیں ہے تو بہت سارے دوسرے کام ہونے شروع کر دیے اور غیر معمولی بحثیں ہونے شروع کر دی, غیر معمولی بحثیں, غیر ضروری بحثیں, تقسیمات کا سلسلہ. یعنی بعض فقہ کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ 100 صفحے پڑھ لیں گے, کہیں گے کہ بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف اصطلاحات میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں, اسے روکا گیا ہے, وہ نہ بال کی کھال نکالنے جا, بال کی کھال وہ نہ, ہاں وہ اس چیز میں داخل ہے. جیسے ہم بعض فقہا کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ چیز یہاں پر نہ, ورنہ مسائل کو شریعت سے جوڑے اور اس میں سے حکم اخذ کرے, حکم نکالے, تو یہ اس حدیث میں داخل نہیں ہے, بلکہ اسے تو آدمی کرنا چاہیے. یہاں پر یہ حدیث کی تشریح ختم ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. 4 باتیں, پہلی باتیں فرائض, دوسری باتیں سزائیں, اور تیسری باتیں حرام کردہ چیزیں, اور چوتھی باتیں وہ چیزیں جن کے تعلق سے شریعت خاموش ہے. تو فرض ہیں تو کرنا ضروری ہے, سزائیں ہیں تو اسے امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے, حرام کردہ چیزیں ہیں تو اسے چھوڑنا ضروری ہے, اور خاموش چیزوں کے تعلق سے زیادہ بال کی کھال نکالنا نہیں چاہیے. یہ اس حدیث سے ہم کو بات معلوم ہے. حدیث نمبر 31 عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه. یہ حدیث ابو العباس سہل بن سعد الساعدی کی ہے رضی اللہ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اللہ بھی مجھے چاہے اور لوگ بھی مجھے چاہیں, اللہ کی بھی محبت مجھے ملے اور لوگوں کی محبت بھی مجھے ملے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا سے دوری اختیار کرو, دنیا میں زہد اختیار کرو تو اللہ رب العزت تمہیں چاہے گا. اور لوگوں کے پاس ہے, لوگوں کی دولت ہے, لوگوں کے پاس جو خیرات جو نعمتیں جو بھی ان کے پاس ہے اس تعلق سے بھی زہد اختیار کرو, انہیں چھوڑ دو تو لوگ تمہیں پسند کریں گے. تو دنیا میں ہے اسے آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ پسند کرے گا, لوگوں کے پاس جو ہے جسے آپ چھوڑ دیں گے تو لوگ پسند کریں گے. یہ حدیث کا معنی ہے. اب اس کی تشریح سنتے ہیں. سب سے پہلے صحابی سہل بن سعد الساعدی کے تعلق سے مختصر تفصیل ملتی ہے کہ یہ انصاری صحابی تھے اور ان کے سن وفات میں بھی اختلاف ہے کہ بعض لوگوں نے 50 کا, بعض لوگوں نے اس کے آس پاس کا, لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ لمبی زندگی اللہ نے نہیں دی.
لمبی زندگی، لگ بھگ 80 سال تک زندہ رہے، ان کی لمبی زندگی تھی. بس اس سے زیادہ کوئی زیادہ تفصیل نہیں ملتی ان کے تعلق سے. اور دو باتیں ان سے یہ معلوم ہوتی ہیں کہ یہ اس وقت وفات پائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں اور یہ مدینے میں آخری زمانے میں وفات پانے والوں میں سے تھے. بالکل آخری لوگ جو مدینے میں صحابہ میں سے وفات پائے ان میں سے یہ ایک تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے اور ان کی دوسری بھی ماشاءاللہ کارنامے تھی. بس اتنا ہی اس کے تعلق سے آیا ہے، ان کے تعلق سے، اور مزید اس کے تعلق سے ان کے تعلق کچھ نہیں آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. ایک ایسا عمل بتا رہی ہے جس پر میں عمل کروں تو اللہ مجھے پسند کرے اور لوگ مجھے پسند کریں. پہلی بات اسے جو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس قسم کا سوال آپ دیکھ رہے ہیں کثرت سے صحابہ نے کیا. یا رسول اللہ آپ مجھے فلاں عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے. یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتائیے ابھی آپ دیکھیں جس پر عمل کروں، ہے نا، مختصر بتائیے. بعض آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کر لو تو جنت میں چلے جاؤں گا. تو صحابہ کے پاس چونکہ آخری زمانے میں شریعت کی زیادہ پابندی آ گئی تھی، بہت سارے احکامات نازل ہو گئے تھے، بہت سارے مالی مسائل اور دوسرے مسائل آ گئے تھے. تو جو نئے آئے تھے یا پھر جو کم علم رکھنے والے صحابہ ہیں، دور دور سے آتے تھے، دیہات سے آتے تھے، انہیں یہ تمام چیزیں سمجھنا، اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کیا مانگتے؟ مختصر مانگتے کہ بھائی یہ ساری چیزیں مجھے مختصر بتائیے. تو اس سے بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اگر کتاب بڑی ہو تو اسے مختصر کر سکتے ہیں. اگر کتاب بڑی ہو تو اسے مختصر کر سکتے ہیں. علمی زیادہ باتیں ہوں تو مختصر اہم باتیں سن سکتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کے اس سوال سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے مختصر چاہا، یعنی کنسائز چاہیے، پوری تفصیل نہیں. پوری تفصیل ہم جان نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس اس کا سکت ہے نہ ہم اسے جان سکتے ہیں. تو ہمیں مختصر بتائیے یا رسول اللہ. تو اسے یہ بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی محبت کے ساتھ لوگوں کی محبت چاہنا جائز ہے. لوگوں کی محبت حاصل کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہو کہ جائز ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ ایسا عمل کرو تو اللہ بھی مجھے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے محبت کرے، ہے نا. تو اللہ کی محبت تو ہم سب چاہیں گے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہے نا. آدمی مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کے بعد دوسری محبت ہے. یہ متفق علیہ بات ہے. اللہ کی محبت میں تو کوئی اختلاف نہیں، بلکہ محبت عبادت کے 3 ارکان میں سے پہلا رکن ہے. عبادت کے 3 ارکان آپ نے سنا. پہلا رکن محبت ہے، دوسرا رکن اللہ کا خوف، تیسرا رکن اللہ سے امید، رجا. الحب والخوف والرجا، یہ 3 ہیں جس پر عبادت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید. یہ تینوں ایکولی شیئر کیے گئے. ایک آدمی کے اندر 33.33% ڈر ہو، 33.33% محبت ہو اور 33.33% امید ہو. یہ تینوں جڑ کر جائیں، یہی عبادت کی بہترین زندگی ہے. اس کے علاوہ آدمی کی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی. کسی کے اندر زیادہ محبت اللہ سے کم ڈرتا ہے جیسے صوفیہ کرتے ہیں، وہ آدمی باہر نکل جائے گا، ہے نا. بعض جیسے خوارج ہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، جیسے ایسے دیکھتے ہیں کہ اللہ صرف ظلم کرے گا، اللہ ظلم کر دے گا، مار دے گا، جہنم میں ڈال دے گا. یہ خوارج کی عبادت ہے. صرف امید رکھنا ہے مرجیہ ہے نا، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ایمان لانا کافی، غیر ضروری امید. بلکہ تینوں غلط ہیں. صحیح کیا ہے؟ تینوں کو ساتھ لے کر چلیں، تینوں ساتھ ہوں. تو عبادت کے ارکان میں پہلا رکن کیا ہے؟ محبت. اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن لوگوں کی محبت، لوگوں کی محبت، لوگ میں کون داخل ہیں؟ مومنین داخل ہیں، کافر بھی داخل ہیں، غیر ایمان والے بھی داخل ہیں. لوگ کہا انہوں نے ایسا عمل جسے لوگ مجھے پسند کریں. تو لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اخلاص اور ساتھ ساتھ اچھے اعمال اور ایسی خواہشات کے جوابات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور بہترین جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہا ازہد فی الدنیا. زہد کیا ہے؟ دنیا میں زہد اختیار کرو، دنیا میں زہد اختیار کرو. اصل زہد کا معنی زہد یزہد، زہدن کا معنی ترک یترک ترکن، چھوڑنے کا. ازہد کا معنی چھوڑو، زہد
یزهد زہدن بمعنی ترک یترک ترکن، یہ اصل زہد کا معنی ہے. لیکن اصطلاح میں ہماری شریعت میں آپ نے لوگوں نے معنی سنا، شریعت میں زہد کا معنی کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زہد کا لفظ استعمال کیا تو کیا معنی ہے زہد کا؟ قرآن میں استعمال ہوا لفظ کانوا فیہ من الزاہدین. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا تو خریدنے والوں نے بہت کم قیمت دے کے خریدا، اور اکثر لوگوں نے چاہا بھی نہیں. کانوا فیہ من الزاہدین، الزاہدین تارکین ہے نا، اہمیت نہیں دیا، سے کوئی اہمیت والی چیز سمجھا نہیں. کسے؟ یوسف علیہ السلام. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں شروع میں کہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، حالانکہ لوگوں نے معمولی سمجھا لیکن معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہو گئی آگے چل کر. تو قرآن نے بھی لفظ زہد استعمال کیا ہے. اب زہد کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے سلف و صالحین کے ائمہ نے اس تعلق سے کتاب لکھی، کتاب الزہد، عبداللہ بن مبارک کی مشہور کتاب الزہد. زہد کا کیا معنی ہے؟ زہد کا کیا معنی ہے؟ مختلف اس کی تعریفیں ہیں. پوری تعریفوں کو آپ جوڑیں گے تو اس کے اندر 3 باتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. 3 چیزیں ہونی چاہیے. 3 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز زہد کا معنی ہے 3 چیزیں. پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو ہے، جو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اس کی دولت ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی جو ہے اس کا مال ہے، جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جو بھی اس کے قبضے میں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے، اس کے قبضے میں جو ہے اور اللہ کے قبضے میں جو ہے، یہ 2 ہیں، ایک اللہ کے قبضے میں، ایک اپنے قبضے میں. تو جو اللہ کے قبضے میں ہے اس پر اس کا زیادہ بھروسہ ہو بنسبت اس کے جو اس کے قبضے میں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ جو اس کے قبضے میں ہے اس پر بھروسہ کم ہو بنسبت اس کے کہ اللہ کے پاس جو ہے اس پر اس کا زیادہ بھروسہ ہو. وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ کے پاس جو ہے اس پر زیادہ بھروسہ ہو. اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، کیا نہیں کر خرید سکتا، فلاں خرید سکتا ہے، فلاں خرید سکتا ہے، اپنے جو ہے ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، سب دل میں آئے. لیکن سب آنے کے بعد کیا سوچیں کہ یہ سب اس پیسوں سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے، اللہ کے پاس میرے لیے جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ محفوظ ہے اور زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہے. یہ پہلا. نمبر 2، اگر دنیا کی پوری دولت چلی جائے، دنیا میں نقصان ہی نقصان ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کے پاس اس کا اجر ہوگا، اس کا انتظار کریں. دنیا پوری چلے گی، بعض لوگوں کی دنیا کچھ بھی نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہم نے دیکھا دنیا میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے دولت دی، بعض لوگوں کو شہرت دی، بعض لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا دنیا میں اور آخرت میں. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا میں کچھ ملا ہی نہیں، بالکل کولے ہوتے ہیں دنیا میں، ہے نا. اب ان میں ظاہر وہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے میرے لیے. یہ سوچیں، دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ملا، دنیا میں یہ کبھی کبھار کچھ بھی نہیں ملتا، کبھی کبھار بعض چیزیں ملتی ہیں، بعض نہیں ملتی. اب جو چیزیں نہیں ملی اس کے تعلق سے آدمی کیا سوچیں کہ اس کا اجر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. دولت نہیں ملی، فلاں کو دولت ملی، اسے دولت نہیں ملی، تو یہ آدمی سوچتا ہے، زاہد آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھائی اللہ کے پاس جو ہے وہ میرے لیے اس سے بہتر ہے، میرے لیے اس سے بہتر ہے. مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کا منتظر ہوتا ہے، وہ ثواب حاصل، اللہ کے پاس جو ثواب ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تیسری بات ہے زہد کے اندر. اور دوسری بات ہے، تیسری بات یہ ہے آدمی، زاہد آدمی کے اندر لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مذمت دونوں اثر نہیں کرتی. لوگوں کی تعریف بھی اثر نہیں کرتی، لوگوں کی مذمت بھی اثر نہیں کرتی. اس کے اندر ایک ریزسٹنس پاور پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کے حملے کو وہ برداشت کر سکتا ہے. گالیاں بھی سنے پریشان نہ ہو، تعریف بھی سنے پریشان ہو. کیونکہ لوگ دنیا میں عمل کرتے ہیں، اکثر عمل کرتے ہیں لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں سے ملامت سے بچنے کے لیے. لیکن ظاہر آدمی وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف اسے
کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا گی، اور نہ لوگوں کا مذمت کرنا اسے کچھ بھی فائدہ پہنچاتا۔ تو یہ تین باتیں ہم دیکھتے ہیں سلف الصالحین کے تعریفات میں، ڈیفینیشنز میں زہد کے تعلق سے۔ اور زہد کے تعلق سے دوسری جو اہم بات ہم کو جاننی ہے، جیسے کہا گیا کہ زہد کا معنی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں ہر وہ کام کو چھوڑے، دنیا میں ہر وہ کام کو چھوڑے جو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائے۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں ہر وہ کام کو چھوڑ دے جو آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہ ہو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں پر کیا فائدہ دے گی بات، کون سی چیز فائدہ دے گی، اس سے سوچے، اس پر عمل کرے۔ اب وہاں پر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، اس چیز کو دنیا میں نہ کرے۔ یہ معنی ہے زہد کا معنی۔ اس میں کون سی چیز داخل ہوگی؟ پہلے حرام سے بچ جائے گا، اس کے بعد لغو باتوں سے بچ جائے گا، غیر ضروری باتوں سے بچ جائے گا، ٹائم پاس جیسے قسم کی باتوں سے بچ جائے گا۔ اس کی زندگی کا مکمل سیریس ہوگی، ہر روز کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نیکیوں کے بینک کو بڑھاتا جائے گا، یہ اس کی کوشش ہوگی۔ ہر وہ کام کرے جو آخرت میں اس کا ساتھ دے۔ اسی کا معنی ہر وہ کام کو چھوڑے جو آخرت کو ساتھ نہ دے، آخرت میں ساتھ نہ دے۔ ہر وہ کام کو چھوڑے جو آخرت میں ساتھ نہ دے، آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو زہد کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ سب بیٹھ کے لوگوں باتیں کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، حالانکہ اچھی باتیں چل رہی ہیں، مباح باتیں چل رہی ہیں، تو آپ بیٹھے، آپ کے 2 گھنٹے آپ کے چلے گئے۔ زاہد آدمی نہیں کرتا۔ زاہد آدمی کیا کرتا ہے کہ بھائی بیٹھے ہم، ایسی باتیں ہونی چاہیے جس سے دنیا اور آخرت کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ آپ کی جو باتیں ہیں اس سے نہ آخرت میں کچھ فائدہ ہے، آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ ہے، آدمی کام نہیں کرتا، یہی آدمی زاہد ہے۔ زہد کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، زہد کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ورع۔ الزہد والورع، یہ دونوں مصطلحات، ورع واو را عین۔ ورع کا معنی یہ ہے دنیا میں ہر وہ کام کرے جو آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ زہد کا معنی وہ کام نہ کرے جو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائے، یہ زہد۔ ورع کا معنی ہر وہ کام کرے جو آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ بالکل ایک سکے کا دوسرا حصہ، ایک طرف زہد تو ایک طرف ورع، لیکن دونوں میں افضل کون سا ہے؟ زہد ہے، کیونکہ زہد میں چھوڑنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے جو آدمی سے مشکل ہے، تو زہد افضل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا، دنیا کو چھوڑو، زہد اختیار کرو۔ آپ نے جو معنی سنے وہ دنیا کے تعلق سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اگر ایسا کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تمہیں محبت کرے گا، اللہ کی محبت تمہیں ملے گی۔ اب لوگوں کے پاس جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو ہے، لوگوں کے پاس کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، لوگوں کے پاس شہرت ہوتی ہے، لوگوں کے پاس اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں، بری بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ انسان لوگوں سے جڑا ہوا ہے، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، انسان وائلڈ نہیں ہو سکتا، انسان ہمیشہ ڈومیسٹک رہا ہے نا؟ وائلڈ لائف اس کی نہیں ہوتی۔ اگر ٹرائبس کی شکل میں وہاں پر بھی مل کر ہی ہوں گے، کلہاری ڈیزرٹ کے بش میں وہ بھی مل کر رہتے ہیں نا، وہ بھی الگ نہیں رہتے، وہ مل کر، انسان مل کر رہتا ہے، الگ نہیں ہوتا۔ تو انسان کی یہ خوبی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ مل کر رہتا ہے تو دوسروں پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، دوسروں پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری محبت کریں تو یہ ڈیپینڈنسی ختم کر دو، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، ہے نا؟ ہم ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ پر بہت ڈیپینڈنٹ ہو گیا، ہر بات آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ نہیں پسند کریں گے اسے۔ تو لوگوں سے بالکل اپنے تعلقات لینے کے اعتبار سے کاٹ دیں، یعنی لوگوں سے امیدیں رکھنا کہ وہ ہمیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، آئے گا نہیں آئے گا، تعریف کریں گے تعریف نہیں کریں گے، ان سے شہرت ملے گی نہیں ملے گی، ان سے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، وہ ہمیں ریکمنڈ کریں گے نہیں کریں گے۔ تو لوگوں سے جو ہمارے دل جڑ جاتے ہیں اسے بالکل قطع تعلق کر لیں، بالکل قطع تعلق کر لیں۔ یہی اسی کا معنی ہے ازہد فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو ہے اسے آپ چھوڑ دیں، اسے آپ چھوڑ دیں، اس پر ڈیپینڈنٹ نہ بنیں، بالکل آپ ان پر اپنی باتوں کو منحصر نہ کریں، آپ اپنا تعلق اللہ سے بنائیں۔ ایسا کرو گے تو لوگ محبت کریں گے، بالکل صحیح بات ہے نا؟ کتنی سچی بات ہے کیا؟ آپ لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی شہرت، لوگوں کی مذمت کے پیچھے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، لوگوں کے پاس جو ہے اسے چھوڑے اور دنیا کو چھوڑے، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں۔ اگر کوئی آدمی
دنیا کو چھوڑتا ہے تو اسے اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور اسے لوگوں کی محبت بھی مل جائے گی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سوال میں لوگوں کی محبت کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعتبار کیا اور اسی کے مطابق جواب دیا. ورنہ ازہد فی دنیا، دنیا سے اپنے تعلقات ختم کر لو، یہ کہیں گے تو خود بخود اللہ کی محبت اور لوگوں کی محبت مل جائے گی، ہے نا. یعنی دنیا کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں لوگوں کی جو ہے دولت نہیں ہے، ضرور ہے، لوگوں کی شہرت نہیں ہے، ضرور ہے، تو ازہد فی دنیا میں مانا آ گیا پورا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سوال ہوا ہے، پریسائسلی سوال ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریسائسلی کہا، ورنہ پہلے جملے میں مانا ہو گیا ہو. پہلے جملے میں ازہد فی دنیا، دنیا کو چھوڑو میں لوگوں کی دولت، لوگوں کی شہرت سب آ گئی اس کے اندر. اب لوگوں کی محبت جب انہوں نے چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور کلیئر کٹ اور مزید توضیح کے ساتھ بتا دیا کہ لوگوں کے پاس جو ہے اسے آپ ہرگز چاہے نہیں، اگر نہیں چاہو گے تو لوگ تمہیں محبت کریں گے. تو کتنی سچی بات ہے، اور ہم اس کے کتنے محتاج ہیں کہ ہم لوگوں پر ہماری ڈپینڈنسی ختم کریں. انسان ایسا ہے کہ فوراً لوگوں پر ہو، ڈاکٹر پر کبھی بیمار ہے تو ڈاکٹر سے دل لگ جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے تو معاشرے کا بڑا ہے، فلاں مل ہے، فلاں بھی ہے، فلاں کو میں جانتا ہوں، فلاں کو میں جانتا ہوں، مصیبت آئی تو میں ایسے حل کر لوں گا، ویسے حل کر لوں گا. یہ یہاں پر سوچتے رہتا ہے، یہیں سے گھومتے رہتی ہے بات. لیکن اسے کرنا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے سوچے کہ یہ بھی انسان ہے نا، یہ ہرگز ناقص کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو یہ مادہ آدمی پیدا کریں تو لوگ اسے محبت کریں. اسی لیے ہم سلف صالحین سے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ گزرے ہیں. اور خود امام نووی کے تعلق سے آپ نے سنا کہ وہ کبھی کسی مالدار کے گھر نہیں جاتے تھے، کسی بادشاہ کے گھر نہیں جاتے، امیر کے گھر نہیں جاتے تھے، اور سب عزت کرتے ہیں، سب عزت کرتے تھے. لوگوں سے آپ جتنا دور ہوں گے، ان کی دولت سے جتنا دور ہوں گے، اتنا آپ لوگوں کو چاہیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری دولت ہونے کے باوجود یہ میرے پاس نہیں آ رہا ہے، تو دولت کی اس کی نظر میں کچھ بھی اہمیت نہیں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز دولت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دولت میری نظر میں کچھ بھی نہیں، تو خود بخود اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. دو، یا تو پھر آپ کے لیے محبت کرنا پڑے گا، اس سے آپ کا معتقد ہو جائے گا، یا پھر آپ کا پکا دشمن ہو جائے گا. دو میں سے اگر آدمی اچھا ہے، واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو آپ کا معتقد ہو جائے گا. اگر آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے اور آپ اس کی دولت پر نظر نہیں رکھتے، تو اس کا امپیکٹ اس پر غلط پڑے گا اور وہ آپ کا دشمن بن جائے گا. اور یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد پوری تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے. حجاج بن یوسف اور حسن البصری کو لے لیجیے. حسن البصری بہت بڑے زاہد آدمی، اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر، لیکن حسن بصری کبھی بھی حجاج کے پاس نہیں گئے. وہ الٹا دشمنی میں گیا، وہ ختم کرنا چاہا، مارنا چاہا. تو آدمی برا تھا تو اس نے وہ اثر لیا. اگر آدمی اچھا ہوتا تو اس کا معتقد بن جاتا کہ بھائی میری دولت ہونے کے باوجود لوگ میرے در پہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ آدمی روٹیوں سے کام چلا رہا ہے، کبھی میرے در پر نہیں آیا. تو محبت پیدا ہو جائے گی اگر آدمی اچھا ہو تو. بہرحال یہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو بھی دولت سے دور ہوتے ہیں، دولت کو ہیج سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کچھ دیتا ہے. جیسے ایک مشہور ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسجد قباء کی امامت، وہ قباء میں رہتے تھے، تو مسجد قباء کی امامت کی بہت خواہش تھی کہ میں یہاں امام بنوں. وہ قابل آدمی تھے، تو بہت کوشش کی. بعد میں ایک شیخ سے انہوں نے نصیحت پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی ما عند الناس یحبک الناس. تو تمہیں وہ چاہیے تو اس کی کوشش چھوڑ دو، وہ خود بخود تمہارے پاس آئے گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا اور بات سمجھ میں آئی تو میں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دی. تو مجھے باقاعدہ فون ڈال کر لوگوں نے بلا کر کہا کہ یہ لوگ امامات ہے نا. یہی دنیا کا اصول ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پھنسی ہے تو آپ بالکل اسے دور ہو جائیے اور اللہ سے اپنے تعلقات قائم کیجیے. خود بخود وہ چیز ڈھونڈتے ہوئے آئے گی آپ کے پاس، خود بخود آئے گی آپ کے پاس. یہ دنیا کا اصول ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی اچھی بات بتائی اور ہم اس کے کتنے ہی محتاج ہیں. حدیث نمبر 32 عن ابي سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. لا ضرر ولا ضرار، صرف دو جملے. یہ روایت کرنے والے ابو سعید الخدری ہیں رضی اللہ عنہ، جن کا نام سعد بن مالک ہے.
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نقصان نہ پہنچائے نہ نقصان اٹھائیں، بس یہی حدیث ہے، نقصان نہ پہنچائیں نہ نقصان اٹھائیں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ جو صحابی سعید بن ابو سعید الخدری مشہور صحابی ہیں، ان کی وفات 74 ہجری میں ہوئی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خاص صحابہ میں سے تھے، اور ان کی بہت سارے جو آپ مستقل سے آپ جا کر پڑھیں، بہت ساری ان کے تعلق سے باتیں آئی ہیں، صرف یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ مشہور صحابہ میں سے تھے اور ان کی بہت ساری روایتیں ہیں، اور زیادہ روایت کرنے والوں میں سے زیادہ روایت کرنے والوں کی فہرست آپ کے پاس ہے، اس میں ہیں ابو ہریرہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس، ابن عمر، اس کے بعد ہیں جابر بن عبداللہ، اور ان میں سے ابو سعید الخدری بھی ایک، ان میں سے جنہیں المکثرون فی الحدیث کہتے ہیں، المکثرون فی الحدیث، حدیثوں کو زیادہ روایت کرنے والے، ان میں سے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ کتنی ان سے حدیث مروی؟ یہ انصاری صحابی ہیں، یہ انصاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچائیے نہ نقصان اٹھائیے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار؟ اس تعلق سے اہل علم نے بہت ساری باتیں سنائی۔ بعضوں نے کہا کہ لا ضرر کا معنی نقصان نہیں، کہا کہ ضرر اسم ہے، ولا ضرار یہ فعل ہے، یعنی مصدر ہے لیکن اس کے اندر معنی فعل کا ہے، یعنی نقصان نہیں، ان نقصان پہنچائیے آپ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ لا ضرر سے مراد دوسروں کو نقصان پہنچانا جس میں آپ کے لیے کچھ فائدہ ہے، ضرار سے مراد دوسروں کو نقصان پہنچانا جس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، ایک معنی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لا ضرر سے معنی دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ، نہ آپ خود نقصان اٹھاؤ، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ خود آپ نقصان مت اٹھاؤ، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی در پہ نہ آپ خود اپنے آپ کے لیے فائدہ نقصان اٹھانا پڑے، نقصان مہیا کر لیں۔ تو نقصان دونوں طرف سے نہ آپ نقصان دیں نہ آپ نقصان لیں، نہ آپ نقصان دیں نہ آپ نقصان لیں، دوسروں کو ہرٹ نہ کریں نہ آپ خود ہرٹ اختیار کریں، ڈونٹ ہارم ادرس اینڈ ڈونٹ گیٹ ہارمڈ، دوسروں کو نقصان پہنچائے نہ خود نقصان میں پڑے۔ یہ ایسی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہیں، یہ پورے علم فقہ میں گھوم رہی بات، پورا فقہ اسی کے آس پاس ہے، بلکہ پوری انسان کی زندگی اسی کے آس پاس ہے، پورے اخلاق کی بنیاد ہے۔ اخلاق یہی ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اخلاق میں ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا کر خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے کہے اور اس کے بہت سارے اس کے اندر معنی، پورا فقہ اسی کے آس پاس گھومتا ہے، اسی بنیاد پر بہت سارے مسائل حرام قرار دیے گئے ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو آدمی مرض موت میں ہے وہ وصیت نہ کرے، مرض موت میں جو ہے وہ طلاق نہ دے، مرض موت میں مرنے کی حالت میں طلاق نہ دے، شریعت نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق دے دے گا تو خواہ مخواہ اس کی بیوی اتنے سال رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ بہت سارے شریعت کے احکامات اس کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، جو وارث ہے اس کے لیے آدمی وصیت نہیں کر سکتا۔ کیا معنی؟ وارث ہے تو وراثت لے گا وہ کسی بھی حالت میں، وصیت اس کے لیے ہے جو وارث نہیں ہے۔ اور وصیت آدمی کتنی کی کرے گا؟ اپنی پوری جائیداد کی 1/3 کی کرے گا، 1/3 آف اس کے ویلتھ کا ہی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور کس کے لیے کرے گا وصیت؟ جو وارث نہیں ہے، کیونکہ وارث تو آئے گا ہی آئے گا، وارث کو کوئی آدمی محروم نہیں کر سکتا، اپنا لڑکا ہے اپنی دولت سے محروم نہیں کر سکتا کسی بھی حالت میں، فرمان ہو کہ نہ فرمان۔ فلاں آدمی کا لڑکا ہے، اس کی وفات کے بعد اسے وہ دولت مل کر رہے گی، اپنی پاس دولت زیادہ دیکھتا ہے تو کسی کو دینا چاہتا ہے مرنے کے بعد تو وصیت کرے، اور وصیت کتنا کرے؟ 1/3 سے زیادہ نہ کرے، فلاں کے لیے اتنی میری دولت ہے، تو اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو اسے 1/3 دیں گے، اس سے زیادہ جو ہے نہیں دیں گے، وارثوں میں تقسیم ہوگی بات۔ تو ایسے بہت سارے مسائل، اسی طریقے سے ہم طلاق کے مسائل دیکھتے ہیں کہ آدمی حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، حیض کی حالت میں، کیونکہ اس سے عورت کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے حرام قرار دیا۔ ایسے بہت سارے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو اسلام نے حرام قرار دیا اس وجہ سے کہ اس میں دوسروں کو نقصان ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل اسلام نے حرام قرار دیا جس میں خود آدمی کے لیے نقصان ہے نا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اسلام نے کہا کہ روزہ مت رکھو،
مرنے کی حالت میں اس پر روزہ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر مر جائے تو نقصان نہیں، آدمی خود اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑے ہیں اور ادھر ہی سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد غشی تاری ہوئی گر گئے، لوگ آس پاس جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا گیا کہ صاحب روزہ ہے اور مزید دھوپ میں کھڑے ہیں تو غشی تاری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کہو کہ روزہ توڑے، اسے کہو کہ چھاؤں میں آئے۔ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شریعت میں نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت کا معنی کیا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نام سے، خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے رہتا ہے، کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں۔ اور بعض ایسے صوفیہ گزرے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر گئے، بعض ایسے گزرے جو نماز پڑھ کر مر گئے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ہے نا۔ بعض صوفیہ ہیں ایسی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ تعجب ہو، انسان تعجب ہو جاتا ہے۔ کہ ایک بہت بڑے صوفی گزرے جن کا نام تستوری، ان کا غلام تھا، یہودی تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے یہودی کے پاس اتنے سالوں سے اب تک اسلام قبول نہیں کیا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ دیکھو میں دو قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایک جنہیں دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے کہ کیوں مسلمان ہیں، ایسے ان کے اعمال ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی حضرات ہیں کہ ایسی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو اذیت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ لیجیے تصدری صاحب ایک گڈھا کھوتے الٹا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہے نا۔ ایسی اذیت تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ تو میں نے دونوں ایکسٹریم میں لوگوں کو دیکھا تو بہتر ہی سمجھا کہ اسلام قبول نہ کروں، ہے نا۔ ایک تو ایسے ایکسٹریم میں دیکھا یا پھر ایسے ایکسٹریم میں دیکھا، یہ کہ لوگ اتنے دور اللہ کے نام سے، اتنے منافق، اتنے دنیا پرست کے میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ رہوں، اور ایک اللہ کے نام سے ایسی عبادتیں۔ یہ جو تصدری صاحب تھے گڈھا کھودتے اور ایک راڈ رکھتے، راڈوں میں اپنے پیر ڈال کے الٹا نماز پڑھتے، ہے نا، اور گڈھے میں کئی دنوں تک رہتے اور کئی دنوں تک کھاتے نہیں پیتے نہیں۔ دونوں اسلام میں جائز نہیں۔ تو آپ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر، اسی لیے اہل علم میں اختلاف کیا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں چل کر حج کروں گا، بعض لوگ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں چل کر حج کروں گا، سواری میں بیٹھتے ہی نہیں، چل کر حج کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اس تعلق سے یہ حج جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر اسے مسئلہ موت تک چلے جائے تو آدمی کو چھوڑنا پڑے گا، سوار ہو کر آنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اچھا، نہ نقصان دے اور نقصان اٹھائیں۔ اب اسلام میں جو سزائیں ہیں اس کا کیا کہیں گے آپ؟ اسلام میں جو فرائض ہے اس کا کیا کہیں گے؟ کیا اس میں نقصان نہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ فجر نماز پڑھو، فجر کے لیے اٹھتا ہے، پھر جاتا ہے حج کرتا ہے، کیا اس میں اس کے لیے نقصان نہیں ہے؟ کیا ایک آدمی پر آپ حج جاری کر دیں، کیا اس میں اس کو نقصان نہیں ہے؟ نقصان ضرور ہے، لیکن وہ نقصان حق کے ساتھ۔ تو اسے کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرر الا فی الحق، نقصان نہ دے، نقصان نہ اٹھائے، لیکن حق کے معاملات پہ تو ہوگا ہی ہوگا، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اگر کسی کو نقصان دیا جاتا ہے تو مقبول، حق کے ساتھ۔ کسی کو تکلیف جھیلنی پڑے تو مقبول، حق کے ساتھ۔ اگر کسی اپنے نفس کو توڑتا ہے، جیسے آدمی روزہ رکھتا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، کھانا ہے سامنے نہیں کھاتا، پینا ہے سامنے نہیں پیتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، لیکن یہ حق کے ساتھ شریعت نے اسے جائز قرار دیا تو کرے گا۔ تو اس حدیث میں جو مطلق بات آئی ہے کہ نہ نقصان نہ نقصان پہنچائیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جس میں حق نہیں ہے اس میں، اور جس میں حق ہے، حق کے ساتھ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حق کے ساتھ آدمی نقصان اٹھا رہا ہے، تو وہ تو جائز ہے، وہ تو جائز ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ کو دہرایا، ورنہ اسلام سے پہلے یہ چیز استعمال میں تھی، اسلام سے پہلے یہ چیز استعمال میں تھی، عربوں نے استعمال کیا، اور ساری دنیا میں یہ چیز موجود تھی، یہ جملہ کہ نہ آپ نقصان اٹھائیں نہ نقصان پہنچائیں، یہ انسانوں کے پاس تھی۔ اور جیسے آپ نے سنا بہت ساری اچھی باتیں پہلی نبوت کا حصہ ہیں، وہ لوگوں میں پھیلی ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا، اور دہرا کر ہماری شریعت کے لیے بہت سارے آسانیاں پیدا کر دی۔ اور اس سے فقہا اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے چیزوں کا فیصلہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آسان مسئلہ ہو جاتا ہے جب مسئلہ پیچیدہ ہو، اس حدیث پر جب ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم روکیں گے انشاءاللہ، کل کی مجلس میں حدیث نمبر 33 سے انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کون سا دن ہے؟ جمعرات، غالباً یہ جمعہ اور ہفتہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل کے بعد کلاسز پھر کب ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم کو لگ بھگ 2 کلاسز تو چاہیے، 2 یا پھر 3 کلاسز تو اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ حدیثوں کو مکمل کر لیں۔
میں دو کل کی کلاس ایز یوزول ہوگی، اس کے بعد یہ 2-3 کلاسز کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے اور آپ جو بھی ہیں، آپ کریم بھائی کے پاس اپنا نمبر دے دیں، آپ وہ نمبر لے لیں، اور کل کے بعد کی جو کلاس ہوگی میں آپ کو اس میں انٹیمیٹ کروں گا، تو آپ آ جائیے انشاءاللہ. ایسے بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کو جلدی بلا لیں، اتوار کے دن ممکن ہے جلدی بلا لیں اور پوری حدیث ہم ایک مرتبہ دیکھ لیں، ایسا ممکن ہے. یا پھر ایسی ڈھنگ سے 2-3 کلاسز ہم جوڑ لیں. کل تک یہ جو روٹین ہے کل تک کے لیے، کل کے بعد یہ روٹین ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم حدیث کو مکمل کریں گے. کسی بھی حالت دوسرے موقع میں ہم آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ، بلا کر اس حدیث کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب المرء اذا عمل عملا فیحسن، اللہ رب العزت اس بندے کو پسند کرتا ہے جب یہ عمل کرتا ہے اس عمل کو مکمل کرتا ہے. تو ہم جمع ہوئے ہیں تو اس حدیث کی کتاب کو مکمل کریں، اسی میں اصل مزہ ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے انشاءاللہ.